بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی انور بھائی نے بتایا کہ اس تقریب کے 2 حصے ہوں گے. پہلے میں ہم آپ کو فارملی آج جو پہلی کولیشن گورنمنٹ کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت جو کابینہ کا اجلاس ہوا اس کے ایجنڈا کے اوپر بریفنگ ہوگی، اور اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب سے آپ نے جو سوال کرنا ہوا کابینہ سے ریلیٹڈ وہ آپ کر سکیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ چلے جائیں گے اور ہم پھر میٹ دا پریس کا سلسلہ شروع کریں گے. سب سے پہلے تو 8 نکاتی ایجنڈا تھا آج کابینہ کا، جس کے اوپر بڑی سحر حاصل گفتگو ہوئی، اور جس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے دیکھی کہ جب سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے منصب سنبھالا ہے تو ہر روز صبح دوپہر شام وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی عوام کے لیے جو مہنگائی ہے، جو ایک مہنگائی کا عذاب جس میں 4 سال پچھلی حکومت نے پاکستان کی عوام کو جس مہنگائی کی چکی میں پیسا ہے، کس طرح ایسے اقدامات کیا جائیں، کچھ فوری ریلیف دیے جائیں جو پاکستان کی عوام جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ایک سکون کا سانس لے سکے. کیونکہ جس طرح کی معاشی دہشت گردی پچھلے 4 سال میں کی گئی اور اس کے اثرات نہ صرف پاکستان کی معیشت پر پڑے بلکہ ہر پاکستانی کی جیب پر پڑے، ان کے گھر پر پڑے، ان کے چولہے پر پڑے، ان کی دوائی پر پڑے، ان کے روزگار پر پڑے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس وقت حکومت جو ہے جتنے اتحادی ہیں حکومت کے اندر کابینہ کے اندر ان سب کی اولین ترجیح ہے. اسی سے تعلق رکھتے ہوئے 2 ایجنڈا آئٹمز تھے، جس کے اندر ایک اکنامک اور فائنینشیل چیلنجز جو اس وقت معاشی چیلنجز اور معاشی صورتحال پاکستان کے اندر موجودہ ہے، اور ہم بالکل پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے کیونکہ جس طرح کے حالات سے 4 سال ہم سب گزرے ہیں بطور قوم وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. لیکن اس کے اوپر ایک ڈیٹیل بریفنگ جو وزیر فائنانس ہیں انہوں نے دی کابینہ کو اور ان کے ڈپارٹمنٹ نے دی، وہ اس کے اوپر تفصیل ابھی آپ کو بتائیں گے. اسی طرح جو پاور سیکٹر ہے انرجی اور پیٹرولیم، اس کے اندر بہت ہی ڈیٹیل بریفنگ ہوئی، اور اس کی تفصیل بھی آپ کو ڈیٹا کے ساتھ جو اس وقت حالات ہیں، جو چیلنجز ہیں اور پاکستان کی عوام کو وہ حقائق پتہ چلنے چاہیے، اس کے اوپر بھی بریفنگ ہوئی جس کی تفصیل ابھی آپ کو بتائی جائے گی. اس کے بعد جو بہت ایک اہم چیز ہے جو پاکستان کی عوام کو پتہ چلنا ضروری ہے وہ کہ محمد شہباز شریف صاحب نے رمضان کے لیے جو 10 کلو آٹا کا تھیلا ہے وہ 550 سے 400 روپے کر دیا ہے، اور اس کی کابینہ نے منظوری دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چینی ہے وہ بھی 75 روپے سے 70 روپے جو رمضان بازار اور یوٹیلیٹی سٹور ہے 80 روپے 80 روپیز 80 روپے سے 70 روپے رمضان بازار اور یوٹیلیٹی سٹور میں ہوگی. لیکن جو 400 روپے 10 کلو کا تھیلا ہے وہ پنجاب پورے میں صرف رمضان بازار اور یوٹیلیٹی سٹور تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ ریلیف پورے پنجاب میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کو یہ ہدایت دی ہے ایک چیف سیکرٹری تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز کی میٹنگ میں، اور آج کابینہ نے اس کی اپروول دی ہے کہ جو گلگت بلتستان ہے پنجاب یقینی بنائے کہ جو آٹے کی سپلائی ہے، چینی کی سپلائی ہے، وہاں بغیر کسی تعطل کے بغیر کسی تاخیر کے ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بلوچستان کے لیے جتنی بھی سبسڈی اور یقینی بنانا سپلائی جو آٹے اور چینی ہے اس کو یقینی بنائے گی. تو یہ پاکستان کی عوام کے لیے ایک رمضان کے مہینے میں ایک ریلیف ہے، اور اس کی مانیٹرنگ جو ہے وہ چیف سیکرٹری صوبے تو کر ہی رہے ہیں، صوبے اپنی سطح کے اوپر، لیکن اس کی جو اوور آل مانیٹرنگ ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہدایت جاری کی ہے کہ صوبائی لیول پہ بھی اور فیڈرل لیول کے اوپر بھی مانیٹرنگ پرائس میکنزم کی کمیٹیز بن چکی ہیں، اور ان کی وہ ہر 2 دن کے بعد خود بریفنگ لیں گے، اور جو یہ ریلیف ہے اس کا پورا جو فائدہ ٹرانسفر ہوگا وہ پاکستان کی عوام کو جہاں یہ نہیں ڈائریکٹ سبسڈی کا ان کو فائدہ ہوگا، وہاں جو بھی لوگ اس میں ملوث ہوں گے ان کا پوری طرح ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ پاکستان کی عوام حاصل کر سکے. میں آپ کو باقی چیزوں کے اوپر تفصیل بتاؤں گی، اس سے پہلے میں مفتاح اسماعیل صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ معاشی صورتحال، معاشی چیلنجز اور پاور سیکٹر کے چیلنجز سے حقائق سے پاکستان کی عوام کو اور آپ کو آگاہ کریں. شکریہ پریس کلب میں کے تمام بھائیوں اور بہنوں کا، اور
ہم یہاں پہ آتے رہتے تھے پریس کانفرنسز کرنے کے لیے اپوزیشن کے زمانے میں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میری بہن مجھے آج پہلی بریفنگ پہ یہاں لے کر آئی ہے۔ یہ اتنی سی بات کر دوں کہ جو چینی اور آٹے کی جو کنسیشنری ہے، یہ صوبے اس کو فنڈ کر رہے ہیں، تو جو پنجاب کی مریم بات کر رہی تھی وہ پنجاب حکومت پیسے دے رہی ہے۔ آزاد کشمیر کو بہرحال پنجاب حکومت کو شہباز شریف صاحب نے ہدایت کری کہ وہ گفٹ دے دیں آٹا اور چینی کا، تو وہ پنجاب حکومت دے گی۔ اور سندھ کے بھی چیف سیکرٹری کو ہم نے شہباز شریف صاحب نے ہدایت کری ہے کہ وہ بھی فل فور ایک اچھا سا پیکیج دے دیں اور مزید اس کو بہتر کریں، اور اسی طرح یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کو بھی۔ اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کابینہ کی میٹنگ پہ، لیکن اس سے پہلے میں بھی ایک خط دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ خط یہ پروف کرتا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی نااہل ہیں اور بدعنوانی کرتے ہیں۔ یہ خط یہ پروف کرتا ہے، لیکن میں یہ چھپا کے نہیں دکھاؤں گا، میں آپ کو یہ سامنے دکھا رہا ہوں، اور میں آپ کو اب یہ خط اور یہ پورا پڑھ کے سناؤں گا، اور پھر اس کے بعد یہ یہاں پہ رکھا ہوگا، جس کو یہ کاپی چاہیے وہ دیکھ سکتا ہے۔ میں اس کو جیب میں ڈال کے گھر نہیں لے کے جاؤں گا، میں اس کو جیب میں ڈال کے گھر نہیں لے جاؤں گا، خالی صفحے کو، یہ پرنٹڈ بھی ہے۔ یہ سر یہ اسٹیٹ سیکرٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ چیز آپ سے چھپائی گئی ہے۔ جو ایسے اب مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن جو یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ ان کے خلاف سازش کر رہا ہے، پھر ان کو بلا کے بتا دیا کہ وہ کسی کو بتانا نہیں، ہم ان کو سازش کر رہے ہیں۔ اور پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو وہ سازش کر رہے تھے، ہم کو بتایا ہے انہوں نے، 12 25 دن ہم بیٹھے رہے تھے، اب آپ کو خیال آیا جس نے ہماری